بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں جو ایک بزنس مین کے طور پہ بھی ایک بڑی اہم شخصیت ہیں، اور سیاست میں بھی ان کی دلچسپی ہے، اور سماجی کاموں میں وہ ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب ایس ایم نقی صاحب۔ ایس ایم نقی صاحب کا تعلق جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن ان کی یہ سیاست میں نیو انٹری ہم کہہ سکتے ہیں، اور گزشتہ ایک طویل عرصے سے وہ سماجی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں، اور بزنس کمیونٹی میں بھی ان کا ایک نام ہے۔ تو ہم آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ جناب ایس ایم نقی صاحب، السلام علیکم۔ ایس ایم نقی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تھنک ٹی وی کے لیے وقت نکالا۔ تو آج ہم نے جیسے کہ آپ کا تعارف بھی کرا، ایک تو آپ بزنس مین بھی ہیں، اور سیاست میں بھی آپ کی دلچسپی ہے، اور ایک طویل عرصے سے آپ سماجی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں، اور خاص طور پر مرکزی تنظیم آزاداری پاکستان MTA کے آپ صدر بھی ہیں۔ تو میں ان تینوں حوالوں سے آپ سے بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ ایک بطور بزنس مین، ظاہر ہے آپ کا ایک نام ہے بزنس کمیونٹی میں، پھر آپ سماجی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں، تو آپ کو جو سیاست میں دلچسپی ایک دم ہوئی، اور غالباً زیادہ عرصہ نہیں گزرا آپ کو سیاست میں، تو کیوں آپ نے پیپلز پارٹی کو ایک تو یہ ہے کہ چوز کیا سیاست کے لیے؟ اس کو ایسا کیوں خیال، ایک تو یہ کہ سیاست میں آپ کو حصہ لینے کا کیوں خیال آیا، اور پیپلز پارٹی ہی کیوں؟ اگر اس کا ذرا سا ہمیں بتائیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ میں نے پیپلز پارٹی کیوں جوائن کی ہے، اس کی وجہ یہ، میں کبھی بھی کسی سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہوا، اس لیے کہ میرا تعلق دوسرے فلاحی کاموں سے تھا، ٹائم ہی نہیں ملتا تو اس میں کام کر رہا تھا۔ لیکن کچھ ایسے کام تھے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ عباس ٹاؤن میں بم بلاسٹ ہوا، تو وہاں جو بلڈنگیں تعمیر ہوئی، سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ہم نے، ہمارے سرپرست اعلیٰ تھے اس وقت طالب جوہری صاحب، مجھے انہیں نے انچارج بنایا، تو ہم نے وہ کام کیا۔ تو وہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ مل کے یہ 14 مہینوں میں، جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا، 2 بلڈنگیں، دکانیں سب کمپلیٹ کر کے ہمیں سندھ حکومت نے دی۔ تو اسی طرح سے کئی کام تھے پیپلز پارٹی والے ہمارے کر دیا کرتے۔ میں نے MQM کے ساتھ بھی بہت رہا ہوں، بہت سپورٹ بھی کیا ہے پہلے MQM کو، لیکن جوائن میں نے باقاعدہ نہیں کی تھی، سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا۔ تو سعید غنی صاحب جو منسٹر ہیں، وہ میرے پاس آئے 2-3 دفعہ، انہیں نے کہا، تو میں نے منع کر دیا تھا، ریفیوز کر دیا تھا سیاست میں آنے سے۔ تو انہیں نے کہا، دیکھو نقی، تم ہر اچھا میٹنگوں میں ہم جاتے ہیں، اور سندھ حکومت سے ہمارے تعلق ہیں، گورنر صاحب سے تھے، اور باقی وزیر اعلیٰ سب سے ملاقاتیں ہوتی تھی اس کام کے لیے، عباس ٹاؤن کے لیے۔ تو کہتے تھے ان ہو کے پھر کام کرو گے تمہیں اور آسانی ہوگی۔ تو کچھ سمجھایا، پھر میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا صحیح ہے، اس وقت سندھ میں حکومتی پیپلز پارٹی کی ہے، لہٰذا بہتر ہے، اور یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے کچھ چیزیں دیکھی، سمجھ میں آئی مجھے، تو میں نے اس لیے پیپلز پارٹی جوائن کی۔ کافی کام انہی نے کیے جو پرابلمس آتی تھی ان کو۔ اچھا، سماجی کاموں کے حوالے سے ذرا ہم وہ بھی جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین کو بھی آپ بتائیے، تاکہ لوگوں میں بھی ایک جذبہ پیدا ہو۔ دیکھیں، سماجی کاموں کے حوالے سے کہتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی اس ہاتھ دو، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن تشہیر اس لیے ضروری ہے کہ کم از کم دوسرے لوگوں کو یہ ترغیب ہو، اور وہ بھی کم از کم لوگوں کی خدمت کا ایک جذبہ ان میں پیدا ہو۔ تو آپ نے اب تک جو سماجی خدمات انجام دی ہیں، جو ایسے پروجیکٹ بنائے ہیں، آپ نے کہا آپ میڈیکل کیمپ بھی آپ لگاتے رہیں، جی، تو اس پہ حوالے سے تھوڑا سا تفصیل ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ فری میڈیکل کیمپ، یہ ہم کئی سال ہو گئے ابھی تو ہمیں لگاتے ہوئے۔ یہ تقریباً 2014 سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا فری میڈیکل کیمپ کا۔ اس میں کوئی یہ نہیں، کوئی پابندی نہیں کہ سنی ہے، شیعہ ہے، یا کسی فرقے سے، ہندو ہے، عیسائی ہے، کسی فرقے سے کوئی۔ ہمارا مین تھا کہ یہ جو ہے انسان ہو، انسانیت کی خدمت کرنا۔ تو اس طرح ہماری پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ سے، MTA کی، مرکزی تنظیم آزاداری پاکستان۔ تو ہم نے مختلف علاقوں میں، انچولی ہوگا، گولی مار، ناظم آباد، ملیر، کورنگی، لانڈی، نیو کراچی، اور جتنے ایسے علاقے ہیں، اسٹیل ٹاؤن، ہر جگہ ہم نے ہر مہینے میں ایک کیمپ ہم لگاتے ہیں باقاعدہ۔ وہاں میڈیسن بھی فری کر دیتے ہیں، علاج بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر کی اب تو بہت بڑی ٹیم، تقریباً 18-20 ڈاکٹر ہمارے ساتھ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ ڈینٹسٹ کو بھی ہم نے پہلے نہیں تھا، ابھی جو اسٹیل ٹاؤن میں ہم نے لگایا اس میں وہ بھی، تو تقریباً ابھی جو لاسٹ ہمارا ہوا ہے
اس میں 2 سے 2,500 پیشنٹ کو ہم نے دیکھا اور انہیں دوائیں دی. اچھا اس میں موتیا والے ابھی یہاں اسٹیل ٹاؤن والے میں تقریباً 100 کے قریب موتیا کے آپریشن کی وہ آئی ہمیں, تو ان کے آپریشن بھی ہم فری آف کاسٹ اور اچھے والے لینسز لگواتے ہیں. تو یہ سلسلہ اس وقت آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور ہے, لوگ پریشان ہیں, کھانے پینے کو ان کے پاس نہیں ہے, تو دوا کے لیے کس طرح پیسے نکالیں گے, اور دوائیں اس قدر عروج پہ مہنگی ہو گئی ہیں کہ عام بندے کے بس کا نہیں رہا. تو ہم اس لیے یہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہماری پوری ٹیم لگی ہوئی ہے, اور ہر مہینے جس علاقے سے ہمارے پاس آتی ہے ریکویسٹ, ہم اس علاقے کو دیکھ لیتے ہیں, جن سے پہلے آئے گی اس علاقے میں ہم ڈن کرتے ہیں, اور وہاں ہمارا کیمپ لگتا ہے باقاعدہ. ہم صبح سے شروع کرتے ہیں 11 اور شام کے 7-8 بجے تک یہ کیمپ کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. اچھا بزنس کے حوالے سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آپ ظاہر ہے کہ ایک بزنس مین بھی ہیں, تو اس وقت جو یعنی غریب آدمی تو ہے ہی پریشان مہنگائی کے ہاتھوں, لیکن بڑے سے بڑے بزنس مین بھی کہتے ہیں کہ جی وہ بھی پریشان ہیں حالات کی وجہ سے. تو جو ملک کی اس وقت معاشی صورتحال ہے, پچھلے جو 4 سال رہے اس میں بہت زیادہ خرابی رہی, اور گزشتہ 9 مہینے ہو گئے جو نئی حکومت آئی ہے وہ کسی طرح بھی معاملات کو سنبھال نہیں پا رہی ہے, اور ڈالر کا ریٹ دیکھیں کہاں سے کہاں, پیٹرول کہاں. تو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان ساری چیزوں کو؟ دیکھیں اس وقت تو حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ عام آدمی تو سروائیو کر ہی نہیں سکتا. وائٹ کالر جو ہے وہ بھی بیچارہ پریشان ہے, وہ تو منہ سے بول بھی نہیں سکتا کہ کسی سے مانگ لے. اس وقت بہت زیادہ میرے پاس کئی فون ڈیلی آتے ہیں جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں, جن کے پاس کرایہ نہیں ہوتا, کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. بہت سے ایسے کہ جابیں نہیں ہیں, جابوں کی بھی پرابلم ہے اس دور میں, کہ آپ دیکھیں کئی لوگ ہمارے بے روزگار ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ٹیکسیاں چلا رہے ہیں ایسی جو ان کو زیب نہیں دیتا بیچارے, وہ کام مجبوری میں کر رہے ہیں, اور چھت نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو ہم نے اس سلسلے میں ہم ماشاءاللہ سے ہم نے ایک سوسائٹی اناؤنس کی. اس وقت ہمارے 2-3 پروجیکٹ چل رہے ہیں بن احسان سٹی کے نام سے. ہمارا فیز 1 تھا بن احسان, یہ 2 سال پہلے ہم نے 2,40,000 میں دیا تھا, اس لیے کہ عام آدمی افورڈ کر سکے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کراچی میں کوئی پلاٹ 120 گز کا کروڑ سے کم کا نہیں ہے. یہ M9 پہ ہے, تھوڑا سا ہے تو پونے گھنٹے کا راستہ, لیکن آپ اگر یہاں سے ڈیفینس بھی جائیں گے تو آپ کو پونا گھنٹہ لگے گا. لیکن وہاں ہم اس قیمت میں ہم نے دیا جو سوچ بھی نہیں سکتا کہ پورے پاکستان میں ملے. 2,40,000 کا جو پلاٹ ہم نے 2 سال پہلے دیا تھا, اب وہ ماشاءاللہ سے 20,50,000 کا ہو گیا ہے پلاٹ. ابھی ہم نے ایک اور پروجیکٹ شروع کیا ہے جو 395 سے سٹارٹ کیا تھا, وہ بھی 595 پہ آ گیا. ابھی ہم اسے, یہ پری لانچنگ ہے, ابھی لانچ کریں گے تو وہ اس سے زیادہ ہی جائے گا. تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم زمین لیں گے, انہیں ہم نے یہ چیز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ان کے مکان بن جائے, ان کی پریشانیاں دور ہوں. تو یہ ہمارا سلسلہ, ہماری باقاعدہ پوری ٹیم ہے, تو اس سلسلے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا جو حالات ہیں اس وقت, آپ کوئی ایسا سجیشن دینا پسند کریں گے حکومت کو, سندھ حکومت کو بھی الگ سے اور وفاقی حکومت کو بھی, کہ کس طرح یہ جو معاشی صورتحال جو خراب ہے اور لوگ جو پریشان ہیں ان کو اس مشکلات سے کیسے کوئی ایسی ہے آپ کے ذہن میں کوئی تجویز؟ دیکھیں اصل میں مہنگائی اس قدر ہو گئی, ہماری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ہمارے ادارے ہی بند ہو رہے ہیں, وہاں سے اور لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. تو اس پہ کنٹرول کریں, کم سے کم جب تک اس پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو لوگوں کا یہی حال ہوگا. ہمارے یہاں فیکٹریاں ہونی چاہیے, کام کے لیے لیبر, اس وقت ہماری لیبر جو ہے وہ بھی پریشان ہے, انہیں فیکٹریوں سے نکال دیا جاتا ہے, تو یہ بند ہو رہا ہے. اس پہ کنٹرول کریں, پیٹرول پہ کنٹرول کریں. ڈالر کتنا زیادہ مہنگا ہو گیا, ہماری امپورٹ رکی ہوئی ہے, ہماری ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے. آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں پورٹ پہ کنٹینر کھڑے, جو LC کی وجہ سے, ڈالر کی وجہ سے ہے ہی نہیں, ڈالر ریلیز نہیں ہو رہے, سامان سڑ رہا ہے کنٹینروں میں. تو یہ کنڈیشن, اسی لیے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. اگر اس پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم اسی لیے چاہتے ہیں, دیکھیں الیکشن ایک اچھا سلسلہ ہے, الیکشن ہونا چاہیے ایک پارٹی, اور آپس میں پیار محبت سے ہوئی ہے, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. ہم نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. اگر ہماری سوچ یہ ہوگی کہ ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے تو ہم یہ لڑائی جھگڑا نہ کریں, یہ اس کو بالا طاق لا کے پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا, تو ہم کامیاب ہوں گے. اچھا اب سیاست میں آپ کی ظاہر ہے کہ آپ نئی انٹری ہے, جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ 1.5-2 سال ہوئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے جی, اور اس میں ظاہر ہے کہ جو ایک تو مین پارٹی تھی وہ تو خیر ظاہر ہے کہ آؤٹ ہے گراؤنڈ سے, جو اصل MQM میں, تو جو گراؤنڈ پہ جو MQM ہے اس نے بھی جو ہے حصہ نہیں لیا. تو جو وہ جماعت جو ظاہر ہے کہ شہر کا
اکثریتی مینڈیٹ رکھتی رہی ہے گزشتہ کوئی 25-30 سالوں سے، وہ اگر الیکشن سے باہر ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کہلائے جا سکیں گے؟ دیکھیں میں کہوں گا MQM ایک بڑی جماعت تھی کراچی کی، ان کو یہ حماقت نہیں، میں تو حماقت کہوں گا، نہیں کرنی چاہیے تھی. اور 6 سال کے پیریڈ میں جو انہوں نے اپنا عجیب پالیسیوں سے جو اپنے آپ کو وہ کیا، لوگ ان سے بزن ہو گئے ہیں، اس لیے کہ عجیب طرح کی پالیسی رکھی ہے. انہیں اس طرح کی پالیسی نہیں رکھنی چاہیے تھی. اور سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا، انہوں نے میدان چھوڑ دیا دوسروں کے لیے. اگر یہ رہتے الیکشن میں تو کچھ نہ کچھ بہتر پوزیشن، اگر پالیسی ان کی صحیح ہوتی لوگ کیوں ہٹتے. بزن کر دیا اپنے لوگوں کو انہوں نے، اور آپس میں گروپ بنا دیا، آپس میں لڑ رہے ہیں. انہیں چاہیے، میں نے بھی قریبی رہا ہوں MQM کے، میں اردو اسپیکنگ ہوں، میں بھی جو پیپلز پارٹی میں جوائن کیا، میرا تعلق ایک اردو اسپیکنگ خاندان سے ہے. تو لہٰذا میرے نزدیک انہوں نے اچھا کام نہیں کیا، اور آئندہ انہیں چاہیے کہ کبھی یہ نہ کریں، بائیکاٹ نہ کریں. دوسرے کو جگہ ملتی ہے، کم سے کم آپ آئیں، اقتدار میں آئیں گے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں عوام کے لیے، اور عوام کی خدمت فرض ہے. تو میں تو یہی کہوں گا MQM کے بارے میں. اچھا، دوسری جانب جو ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے تو خیر MQM نے تو حصہ نہیں لیا، لیکن جو جماعتوں نے حصہ لیا اس میں ظاہر پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور PTI، 3 بڑی جماعتیں. تو ایک تو PTI نے الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے بڑا اچھا کام کر رہا ہے، تعریف بھی کی الیکشن کمیشن کی کہ جی الیکشن کرا رہا ہے. لیکن جیسے ہی نتائج ان کے حق میں نہیں آئے تو انہوں نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کیا اور کہا کہ یہ الیکشن ہی نہیں ہے اور دوبارہ سے ہونی چاہیے. MQM بھی اب یہی کہہ رہی ہے. دوسری طرف جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی ہے، اور اب ان میں میئرشپ کا جھگڑا ہے. جماعت اسلامی باوجود اس کے کہ اس کی نشستیں کچھ کم ہیں پیپلز پارٹی سے، لیکن کہتی ہے میئر تو ہمارا ہوگا. اب اس کو جو نتائج جس طرح کے آئے ہیں، کیونکہ اب آپ سیاست میں آ گئے ہیں، تو اس کو آپ سیاسی نظر سے کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو میئرشپ کا مسئلہ ہے اب 2 جماعتوں کے درمیان ہے، یہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو آپ نے PTI کی بات کی. PTI جو اس الیکشن کو نہیں مان رہی، آپ مجھے بتائیں 2018 میں جو الیکشن ہوئے PTI نے کوئی کام کراچی میں کیا تھا؟ کوئی ان کا مقام تھا؟ کیسے یہ اتنی سیٹیں جیت گئے؟ اس وقت انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں اتنی سیٹیں کیسے مل گئیں جی. اور اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، فلاں ورڈ. ان کی پوزیشن ہی ایسی اس لیے کہ اگر 4.25 سال میں PTI کام کرتی تو لازم ان کو عوام ووٹ دیتی، تو اس وجہ سے ان کو ووٹ نہیں ملے. اب جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے، دیکھیں جماعت اسلامی ایک اچھی جماعت ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں اس میں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن توقع سے زیادہ انہوں نے سیٹیں نکال لی ہیں. جی، اتنی امید نہیں تھی کہ اتنی سیٹیں یہ نکالیں گے. جی بالکل نکال لیے. لیکن بہرحال اس میں پیپلز پارٹی نے بھی اپنے 2070 کے بعد، ابھی جو 1970 کے بعد ابھی اتنی سیٹیں کراچی سے 93-94 سیٹیں نکالی ہیں. یہ بھی بڑی بات ہے، انہوں نے بھی بڑی کامیابی حاصل کی. کیوں کی ہے کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، لوگوں نے اس لیے انہیں ووٹ دیا. آپ دیکھیں کئی علاقوں میں اسپیڈ سے کام ہو رہا ہے، ہمارے جوہر میں، گلشن میں، ابھی میں اورنگی ہو کے آیا ہوں وہاں، اور کئی جگہوں پہ ہم نے محرم سے پہلے کام کرا ہے. تو ایک آواز میں ہماری بات سنی، تقریباً 2 ارب کا کام اورنگی ٹاؤن میں کرا ہے پیپلز پارٹی نے. تو ابھی لوگ کام کرا بھی رہے ہیں. لازم جو پارٹی کام کرے گی اسے ووٹ دیے جائیں گے، اسی لیے ابھی ان کا مینڈیٹ بڑھا بھی ہے پیپلز پارٹی کا کہ انہی نے کام کیا ہے. اور اگر اسی طرح سے کام کرتے رہے تو انشاءاللہ اگلے الیکشن میں جو پارٹی کرے گی وہ کامیاب ہوگی. اس میں تو یہ تو سیاسی بیان ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اگر آپ ہار گئے تو آپ کہہ رہے ہو دھاندلی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں، کوئی ایسی دھاندلی نہیں. اچھا، یہ اب جو میئرشپ کا مسئلہ ہے وہ آگے اٹک گیا ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح یہ حل ہوگا؟ دیکھیں اس میں پیار محبت سے کام لینا چاہیے. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی جو ہے باقاعدہ الیکشن ہونے کے بعد، جیتنے کے بعد 1st نمبر پہ اس وقت پیپلز پارٹی، 1st پہ، 2nd پہ جماعت اسلامی اور 3rd پہ PTI. لیکن یہ لوگ ان کے پاس گئے، جماعت اسلامی کے پاس کچھ ہی پیپلز پارٹی گئے اور ان کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کے کام کرنے کو تیار ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل گئی تو انشاءاللہ بہت بہتر کام ہوگا. اور یہ ملنا چاہیے، جہاں تک میئر اور ڈپٹی میئر کا ہے، یہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں تاکہ اس مسئلے کو زیادہ وہ نہ کریں. اگر یہ آپس میں نہیں ملیں گے، نہیں ہوگا تو کوئی کام نہیں ہو پائے گا. ان کا بہتر طریقہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں ملیں، PTI اور جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی.
اگر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ملتی ہے تو بھی کراچی میں آپ کو بتاؤں معذرت سے کہ کوئی کام نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ حکومت الگ ہے اور پھر لڑتے اپوزیشن میں رہیں گے دونوں. بالکل نہیں ہوگا. تو عقل مندی یہی ہے کہ تمام لیڈر بیٹھے آپس میں طے کریں اور اس کو لوگ عوام کی خدمت کرنا ہے نا. تو آپ کا اپنا ذاتی مفاد تو نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں خدمت کرنا ہے تو بیٹھے اس میں. اگر انا کا مسئلہ نہیں بناتے, اگر انا کا مسئلہ بناتے تو اور بات ہے, پھر تو آپ کو ملک سے محبت ہی نہیں ہے, آپ انا کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کی تو کیا امید رکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کراچی کے لوگ جو ہے مزید اب مینڈیٹ دیں گے اور ایک مقبولیت ان کی رہے گی؟ بالکل دیں گے. میں نے اپنے چیئرمین بلاول صاحب سے میں نے ملاقات کی ہے, ان سے بات کی. جب پہلی میری ملاقات ہوئی اس پہ ہی میں نے انہیں کہا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ نے پیپلز پارٹی کیوں جوائن کر لی, پیپلز پارٹی تو کچھ بھی نہیں کرتی کراچی کے لیے. تو ہم کیا جواب دیں انہیں؟ تو چیئرمین صاحب نے بولا کہ دیکھیں پہلے آپ کو پتہ ہے 25-30 سال میں ایکسیس ہی نہیں تھا پیپلز پارٹی کا. کسی علاقے میں انچولی ہو, واٹر پمپ ہو, ناظم آباد ہو, آنے ہی نہیں دیتے تھے ان کو کوئی کام کرنے کے لیے. اس لیے کہ 30 سال سے تو ایم کیو ایم کا قبضہ ہی تھا ایک طرح سے, تو کسی کو نہیں آنے دیتے تھے. تو اب ایکسیس ملی ہے تو کام کر بھی رہے, اور کئی کام یقین مانے ہمارے کہنے پہ پیپلز پارٹی نے کیے اور بہت اچھے طریقے سے کام. اس وقت سارے لیڈرز اچھے, آپ دیکھیں مرتضیٰ وہاب صاحب اس وقت جو انہوں نے کام تھوڑے سے عرصے میں آ کے کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے, اور جس طرح سے کام اس وقت پیپلز پارٹی کری. ایک بار آپ نے سب کو آزمایا ہے, جتنی تنظیمیں کوئی ایسی نہیں ہے جس کو ہم لوگوں نے نہیں آزمایا. ایک چانس پیپلز پارٹی کو دے, اگر کام نہ کرے تو آئندہ نہ دے ان کو ووٹ. مطلب آپ کو کراچی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا ایک اچھا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ بہت اچھا نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 1-2 سال میں انشاءاللہ کراچی بہت بہتر ہو جائے گا. مجھے تو امید بھی ہے اور انشاءاللہ کوشش بھی ہو رہی ہے, بہت بہتر ہو جائے گا. ورنہ آپ دیکھیں اسلام آباد بن گیا, لاہور بن گیا, کراچی کا کیا حال ہے, کتنی گندگی ہمارے کراچی میں اس وقت, کوئی دیکھنے والا پرسان حال نہیں ہے. تو اس کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھیں ساری پارٹیاں اور اپنے حصے کا کام کریں, تو انشاءاللہ ترقی کرے گا کراچی, ملک ترقی کرے گا. اور کراچی ریل کی ہڈی ہے, اگر کراچی ترقی کرے گا تو ہمارا پورا ملک ترقی کرے گا. تو آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے الیکشن آ رہے ہیں, ایک تو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں ابھی 16 مارچ کو, اس کے بعد بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی الیکشن آئیں گے یا عام انتخابات بھی آنے والے ہیں. تو آپ پھر پارلیمانی سیاست میں بھی آنا چاہیں گے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں میں دیکھوں گا حالات کیا ہے. مجھے تو کام کرنے کا شوق ہے, مجھے ضرورت وہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایم این اے ایم پی اے بن جاؤں تو کام کروں. مجھے کوئی ایسا وہ نہیں ہے. مجھے اصل کام کرنا ہے, میں یہی چاہتا ہوں کام کروں. مجھے اس سے قطعاً وہ نہیں ہے کہ میں ایم این اے ایم پی اے یا کچھ اور بنوں, مجھے کوئی نہیں, مجھے کام کرنا ہے صرف. لیکن اگر پیپلز پارٹی نے آپ کو, چونکہ آپ کا تعلق اس شہر سے ہے اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ اس شہر کے لوگوں کو جو اردو بولنے والے ہیں ان کو آگے لا رہی ہے, تو آپ کو اگر یہ موقع دیا گیا تو آپ اس کو وہ کریں گے؟ دیکھیں میں اس شرط پہ ضرور کروں گا کہ میں اتنا پاورفل ہوں کہ پھر میں کام کر سکوں. اس لیے کہ عوام کی توقع ہوگی جب میں کسی سیٹ پہ آؤں گا اور میں کام نہیں کروں گا تو ذلیل ہوں گا, تو مجھے ذلیل نہیں ہونا. اگر مجھے اتنی پاور ہوگی کہ میں کام کرا پورے سکوں اختیارات کے ساتھ, تو پھر میں انشاءاللہ ضرور اس پہ آؤں گا, ادروائز تو نہیں, میرا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا احسن نقی صاحب, آپ نے تھنک ٹی وی کو وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. تو ناظرین, آپ نے احسن نقی صاحب کی گفتگو سنی, اور جیسا کہ ہم نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ سیاست میں نیو انٹری ہے, لیکن ماشاءاللہ ان کا ایک بڑا اچھا ویژن ہے سیاست کے حوالے سے بھی اور سماجی خدمت کے حوالے سے بھی. اور یہ بڑی بات ہے کہ لوگ یہاں صرف سیاست میں ایم این اے ایم پی اے بننے کے لیے یا وزیر بننے کے لیے یا کوئی بھی سرکاری عہدہ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن احسن نقی صاحب کا یہ عزم ہے کہ وہ ایم این اے ایم پی اے بننے سے زیادہ اس بات کو ترجیح دیں گے کہ وہ لوگوں کے کام کریں, اور لوگوں کی جو سماجی خدمت ہے وہ ان کا جو ہے بنیادی جو ہے وہ موٹو ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو آپ نے یقیناً احسن نقی صاحب کی گفتگو سے ایک کراچی کے مسائل کے حوالے سے بھی جیسا انہوں نے تذکرہ بھی کیا, آگاہی حاصل ہوگی. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے, اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں, میری آپ سے ایک بار پھر یہ گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.